کل کے ایک ولاگ میں نے کیا تھا اسلامک سوشلزم کے حوالے سے، تو اس پر بہت سے لوگوں نے رائے دی، کچھ دوستوں نے مجھے کال بھی کی اور اس سے مجھ سے یہ سوال کیا، کیا بھٹو کا جو اسلامک سوشلزم جو تھا وہ آپ اس سے مطمئن نہیں ہوئے؟ وہ پھر کیوں ناکام ہوا؟ تنزیہ انہوں نے یہ بات کہی۔ تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس پر ایک مختصر سی گفتگو کروں اور حقائق سے آپ لوگوں کو آگاہ کروں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1970 میں لاکھوں غریبوں کو ایک انقلابی خواب دکھایا تھا۔ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ معاشی انصاف، نیشنلائزیشن، طبقاتی مساوات کا یہ نعرہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا معاشی اور سماجی تجربہ تھا، مگر صرف چند سالوں میں یہ خواب اس شیشے کی مانند زمین پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ بھٹو کا اسلامک سوشلزم مکمل کیوں نہ ہو سکا؟ اسے ناکام کرنے میں کون سے عوامل شامل تھے؟ غریب مذہبی کارکن، جو مذہبی جماعتوں کے غریب کارکن تھے، وہ بھٹو کے کیوں سخت مخالف ہو گئے تھے؟ آئیے اس کا ہم جواب تلاش کرتے ہیں۔ بھٹو نے 1972 سے نیشنلائزیشن کا عمل شروع کیا۔ بڑی صنعتوں، بینکوں، انشورنس کمپنیوں، کئی چھوٹی ملز کو سرکاری تحویل میں دے دیا گیا۔ لینڈ ریفارمز کے ذریعے ذمہ داری کی حد تک لگائی گئی اور مزدوروں کے حقوق بڑھائے گئے، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں توجہ دی گئی۔ اور آپ کو ایک بڑی حیران کن صورتحال یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت 1973 اور 4 میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ جو ہے وہ 6.5% وہ تعلیم کے شعبے کے لیے مختص کیا گیا، تاکہ لوگ باشعور، اور صحت کے معاملے میں بھی فوکس بھٹو صاحب کی حکومت نے خصوصی طور پر کیا۔ بہرحال تو ان تمام مقصد یہ تھا کہ دولت چند سرمایہ داروں سے ہاتھوں سے نکل کر عوام کی فلاح کے لیے استعمال ہو۔ اس پروگرام کے کچھ مثبت بھی اثرات بھی سامنے آئے۔ مزدور طبقے کو یونینوں کا حق ملا، تنخواہوں میں ان کی اضافہ ہوا، کسانوں کو بڑی حد تک ریلیف ملا، یعنی کہ اس دور میں جو بے زمین ہاری تھا، کسان تھا، اس کو پہلی بار اپنی زمین کی ملکیت کا حق دیا گیا۔ غریبوں کی فلاح کو ریاستی پالیسی کا حصہ بنایا گیا، اور پھر نئی یونیورسٹیز اس دور میں قائم ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ بھٹو پروگرام بہت اچھا تھا، ٹھیک تھا، لیکن عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسلامک سوشلزم کا مفہوم عام فہم میں عوام کو بتانے سے قاصر رہے یہ لوگ، پاکستان پیپلز پارٹی اور بھٹو صاحب اور اس کی کابینہ یا پیپلز پارٹی کے ہیرارکی نے اس کا بھرپور بیانیہ نہ بنایا یا بنانے کی میں ناکام رہے، کیونکہ مذہبی پیشوائیت نے اسے اپنے لیے خطرہ محسوس کیا، اور بدقسمتی یہ بھی ٹھہری کہ ممبر و محراب اسی طبقے کے کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے اس سوچ کو کفر سے تشبیہ دی۔ تو بھٹو نے پہلا سٹیپ ڈاؤن یوں کیا کہ اس معیشت پالیسی کو جو سوشلزم کے حوالے سے تھی، اسلامی مساوات کا نام دے دیا، اور سوشلزم کا نام سرے سے ہی ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ یہ بھٹو کی فکری شکست تھی، پہلی شکست، کیونکہ بھٹو کے پاس ایسا کیڈر بھی موجود نہ تھا جو اسلامک سوشلزم کو جسٹیفائی کرتا۔ کچھ ایسے اسلامک اسکالرز اگرچہ موجود تھے، مثلا میں آپ کو ایک بات کروں کہ علامہ غلام محمد پرویز صاحب مرحوم تھے، تو وہ حنیف رامے کے کہنے پر، جو وزیر اعلیٰ رہے، ان کے کہنے پر وہ آگے بڑھے، لیکن پھر 5000 علماء نے غلام محمد پرویز جیسے اور بھی کچھ لوگ اسکالرز کو کافر قرار دے دیا۔ پھر ان سے بھی بھٹو صاحب نے خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے ان سے بھی، اور پھر جب ممبر و محراب جن کی دسترس میں تھا اور جمعے کے خطبوں میں لوگ جاتے تھے تو ان کو کھلے عام کافر قرار دیا گیا، تو پھر سوشلزم کی بات سننے کے لیے، اسلامک مساوات کی بات سننے کے لیے جو عام کا لوگ تھے وہ تیار نہ ہوئے، اور پھر بھٹو نے جو پروگرام شروع کیا وہ مکمل طور پر اسے نافذ بھی نہ کر سکے۔ پھر یہ ہوا کہ بھٹو صاحب 1974-1975 کے بعد ان کی نیشنلائزیشن کی پالیسی قدرے سست ہو گئی، بلکہ میں یہ کہوں
کہ بھٹو صاحب نے پسپائی اختیار کی کہ یعنی وہاں سرمایہ کاروں نے 74 میں وہ ڈاکٹر مبشر حسن تو فارغ ہو گئے تھے 75 میں، تو سرمایہ کاروں کو، نجی سرمایہ کاروں کو یقین دلا دیا ذوالفقار علی بھٹو نے کہ اب مزید نیشنلائزیشن نہیں ہوگی، یعنی مزید فیکٹریاں، انڈسٹریز کو ہم نیشنلائز نہیں کریں گے، قومی ملکیت میں نہیں لیں گے۔ اچھا، یہ غلط عمل درآمد کرایا گیا، بدعنوانی ہوئی اور نا انتظامیہ، اور انہی کی وجہ سے پھر وہ جو صنعتیں تھیں ان کی پیداوار میں بھی زبردست کمی آئی، اور جس نے معیشت کو ایک بار ہلا کے بھی ضرور رکھ دیا۔ مہنگائی بڑھی، بے روزگاری اور اشیاء کی قلت عام ہوئی اس دور میں۔ اور اس کے علاوہ بھٹو صاحب سے ایک بڑی فحش غلطی یہ بھی ہوئی کہ انہوں نے پارٹی کے جو لیفٹ ونگ کے کیڈر تھا، جو ان کی آنکھوں کا تارا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ماتھے کا جھومر تھا پیپلز پارٹی کا، ان سے دور و خیرات نہ بخشنے شروع کر دی، ان کو ڈسٹنس میں لانا شروع کر دیا۔ اور پھر ان کی وجہ سے جب ان کو ڈسٹنس میں کیا تو پھر سوشلسٹ نظریات کے حامل کارکنان بڑی تعداد میں مایوسی میں چلے گئے۔ بھٹو صاحب نے ان کے مقابلے میں پھر جاگیرداروں یعنی غلام مصطفیٰ جتوئی اور مذہبی عناصر جیسے کوثر نیازی جیسے ایک تھرڈ کلاس قسم کے بندوں کو، جو اپنے آپ کو بڑا مولانا کہتا تھا، مولانا کوثر نیازی، ان پر اپنا دست شفقت رکھ دیا۔ اور اس کا اعتراف شاید بھٹو صاحب نے اپنی کتاب اف آئی ایم اسیسینیٹڈ میں بھی کیا، جو انہوں نے موت کی کال کوٹھڑی میں اس کو لکھا تھا، اور انہوں نے یہ بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ انہوں نے دو متحارب طبقات کے درمیان آبرو مندانہ مصالحت کرانے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ موت کی کال کوٹھڑی نکلا۔ مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طبقے کی نمائندگی میں وہ اقتدار میں آئے تھے، انہوں نے اس کے ساتھ وفا اس طرح نہ کی۔ اگر وہ ایفائے عہد کرتے، وفا کرتے، تو وہ کارکنان کبھی بھی ان کو موت کی کال کوٹھڑی میں نہ رہنے دیتے، اور اس کے لیے وہ پالیسیز، وہ پروگرام، وہ انقلابی ریڈیکل قسم کے جو پروگرام تھے، اگر وہ عمل درآمد کرا دیا جاتا تو شاید بھٹو موت کی کال کوٹھڑی میں اور یوں اس انداز سے وہ موت کے ہمکنار نہ ہوتے۔ اچھا، ایک بڑی اہم سوال کہ یہ غریب جو مذہبی کارکن تھے، بھٹو تو غریبوں کا حامی تھا، تو یہ کیوں مخالف تھے؟ یعنی ایک اہم سوال کہ مذہبی جماعتوں میں یا جماعت اسلامی کے کارکن تھے یا جمعیت علماء پاکستان کے تھے، یہ عام لوگ تھے نا، غریب لوگ تھے۔ ان کے مولوی جو بڑے بڑے پیٹوں والے ان کو تو چھوڑ دیں، لیکن یہ کارکن زیادہ تر غریب تھے، مزدور تھے، نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بھٹو کی اصلاحات کے خلاف کیوں سڑکوں پر نکل آئے؟ حالانکہ یہ پالیسیاں ان کے وسیع تر معاشی مفاد میں تھی۔ اس سلسلے میں آپ کو بڑا عرض کروں کہ سب سے بھیانک کردار جماعت اسلامی کا تھا، جنہوں نے اپنے غریب کارکنان اور فالورز کو معاشی پروگرامز پر ورغلایا اور اس ظلم اور استحصال پر مبنی صدیوں کے بیہودہ اور کچلا گندا مکروہ نظام کو اللہ کی تقسیم قرار دے کر لوگوں کو راضی بالرضا کہہ کر خاموش کرا دیتے رہے۔ اس سو کالڈ رزق کی تقسیم پر یہاں تک کہ اگر کوئی اکیلے میں بھی سوچنے کی کوشش کرے، سوچو تو وہ بھی اللہ کا باغی تصور ہوگا، اللہ کے غضب سے نہیں بچ پائے گا۔ مولانا مودودی کے اس لٹریچر اور خطبات نے سرمایہ داروں اور جاگیرداروں اور لٹیروں کے لیے راہیں ہموار کی۔ ان کے کارکنان بڑی تعداد میں اس مذہبی پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے۔ غریب کارکنان جذباتی ہونے کے ساتھ سب سے بڑی وجہ مذہبی پروپیگنڈا تھا ان کا۔ مذہبی جماعتوں نے بھٹو کے سوشلزم کو لادینی، کمیونسٹ، اسلام کے خلاف قرار دے دیا۔ ہر مسجد پر، مدارس پر یہ پیغام دیا گیا کہ بھٹو کا نظام اللہ نے کی بجائے وہ مارکس کا قانون لانا چاہتا ہے۔ غریب مذہبی کارکنوں کے لیے مذہب شناخت معاشی فائدے سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ آج بھی وہ لگاتے ہیں نا کہ اسلامی ٹچ دے دو، تو لوگ تو بیوقوف بن جاتے ہیں فوراً، ان کا بیڑا غرق ہی کیوں نہ ہوتا ہے، آج بھی ہو رہا ہے نا ان کا، تو وہ بھی ایسے ہی ہوا۔ معاشی اصلاحات کی وجہ سے کسی حد تک معاشی مشکلات میں اضافہ بھی ہوا، جس میں پھر اس دور میں بھٹو کے خلاف یا اس رجیم کے خلاف بے چینی سے بھی پھیلی،
اور اسی کو بھٹو کی پالیسیز کا پھر نتیجہ قرار دے کر اس کو آگ کو مزید ہوا دی گئی اور غصے کو ہوا دی گئی اور لوگ پھر سڑکوں پر نکلے بھی۔ اور تیسری بڑی بات، بھٹو کی مخالفت کی ایک اہم وجہ ان کے خارجی تعلقات بھی تھے۔ بھٹو نے چین سوویت یونین کے ساتھ تعلقات بہتر کیے، انہوں نے چین کا دورہ کیا، پاکستان کو چین کا قریبی دوست بنایا، سوویت یونین سے معاشی تعاون بڑھانے کی کوشش کی، اور یہ کولڈ وار کے دور تھا جبکہ امریکہ سوشلسٹ بلاک کو پاکستان میں پھیلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ امریکہ بھٹو کو کی سوشلسٹ معاشی پالیسیوں، نیشنلائزیشن، چین نواز خارجہ پالیسی اور جوہری پروگرام سے سخت ناراض تھا۔ مبینہ طور پر سی آئی اے نے پاکستان نیشنل الائنس میں قومی اتحاد کی جو تحریک تھی تحریک نظام مصطفیٰ کو بلا واسطہ اور بالواسطہ دونوں طریقے سے فنڈنگ کی اور سیاسی سپورٹ فراہم کی، یہاں تک کہ 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ کو فنڈز کی مد میں اس قدر بڑی مقدار میں ڈالرز پاکستان بھیجے گئے کہ پاکستان میں ڈالرز کا ریٹ گر گیا تھا۔ اب چیک کر لیجئے گا۔ اور امریکہ اور مغربی ممالک بھٹو کو کمزور کر کے پاکستان کو دوبارہ مغربی کیمپ پہ لانا چاہتے تھے اور اس کے لیے مذہبی جماعتوں کو فنڈ مہیا کر کے پرتشدد تحریک پر چلانے پر آمادہ کرتے رہے، بھڑکاتے رہے۔ اس دور میں جو بندہ، مجھے یاد ہے کہ 10 اپریل تھی شاید، مسجد شہداء کے باہر جو لوگ مرے تو پولیس کی فائرنگ سے تو ان کو باقاعدہ پیسے دیے گئے، ان کے ورثہ کو، لواحقین کو، کس نے دیے؟ جماعت اسلامی نے دی۔ اور دیگر جو اہم عمل تھے، مقامی سرمایہ دار، صنعت کار اور جاگیرداروں کی بھی شدید مخالفت بھٹو صاحب کو ہوئی، کیونکہ بھٹو صاحب کی اصلاحات سے ان کے مفادات بری طرح متاثر ہو رہے تھے۔ ایوب خان کے دور میں قومی سرمایہ محض 22 خاندانوں کے میں ہو کے رہ گیا تھا، اور ایک طرف لوگ بنیادی ضروریات سے محروم تھے اور دوسری طرف سرمایہ دار طبقے نے پوری ملک کی معیشت کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ بھٹو کے انقلابی ریفارمز کی وجہ سے ان کے مفادات پر کاری ضرب لگ چکی تھی۔ ایک طرف صنعتوں کو قومی ملکیت میں لے لینا، اور لیکن پھر یہ ہوا کہ غلطی یہ ہوئی کہ ان صنعتوں کو بیوروکریٹس کے حوالے کیا گیا جنہیں صنعتیں چلانے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ انہوں نے بھی اچھی خاصی پھر اس میں لوٹ مار کی، اور بھٹو صاحب سے اگر یہ زیادتی نہ ہوتی، مطلب بھٹو صاحب اگر مرحلہ وار انڈسٹریز کو نیشنلائز کرتے تو نتیجے بہتر ہو سکتے تھے۔ یعنی اگر وہ شوگر ملز کو اور سیمنٹ فیکٹریز کو نیشنلائز کرتے ہیں، پھر مرحلہ وار وہ آگے بھی لے کے جا سکتے تھے، تو پھر ایک نتیجہ، لیکن انہوں نے چکیوں کو بھی بند کر دیا، وہ چھوٹے چھوٹے کارخانے تھے نا، وہ جو آٹے کی چھوٹے چھوٹے کارخانے، ان کو بھی نیشنلائز کر دیا تھا، جس سے بڑے برے اثر پڑے۔ اور ان صنعتوں کی پہلے حالانکہ کیٹیگری ان کی بنانی چاہیے تھی، اور خصوصی ان کو سامنے رکھتے جنہوں نے عجوب آمریت میں قومی خزانوں کی لوٹ مار سے ایک بڑی بڑی صنعتیں قائم کی اور عوام کا براہ راست استحصال کیا۔ لیکن یک جنبش قلم ساری صنعتوں کو نیشنلائز کرنا میرا سمجھتا ہوں کہ عقل مندی نہیں۔ پتہ نہیں یہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کی مرحوم کی نادانی تھی یا کچھ اور، لیکن معاملات کوئی ایسا ہی تھا کہ بھٹو صاحب سے یہ ایک غلطی ضرور۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ بھٹو صاحب کا جو طرز عمل تھا وہ آمرانہ تھا۔ 1977 میں کے انتخابات میں اگرچہ دھاندلی کا الزام لگایا گیا اور دھاندلی ٹوٹل 12 کے 13 حلقوں میں ہوئی، لیکن قومی سطح پر ایک بڑی تحریک کا چلا جانا ایک بڑا لمحہ فکریہ تھا۔ 1977 کی پی این اے کی تحریک نظام مصطفیٰ کے نام سے چل دی۔ یہ تحریک مذہبی جماعتوں کے غریب کارکنوں کی بڑی تعداد سے چلائی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بھٹو صاحب کی حکومت گر گئی اور ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا اور اسلامائزیشن کا ایک سو کالڈ دور شروع ہو گیا۔ اب اس کو سم اپ کرتے ہیں، اپنی گفتگو کو سم اپ کرتے ہیں۔ بھٹو کا اسلامک سوشلزم قدر ناقص منصوبہ بندی، غلط عمل درآمد، مقامی سرمایہ داروں کی مخالفت، غریب طبقے میں مذہبی پراپیگنڈا، امریکی اور مغربی دباؤ، خصوصی طور پر چین اور روس کے ساتھ بھٹو کے تعلقات کی وجہ سے اور داخلی حوالوں سے سیاسی غلطیوں کی وجہ سے یہ سارا منصوبہ ناکام ہوا۔ اور سب سے افسوسناک یہ بھی تھا کہ غریب مذہبی طبقہ جس کو اس پروگرام کا سب سے بڑا بینیفیشری تھے، وہ مذہبی جذبات کی بنیاد پر بھٹو صاحب کے مخالف بن گئے۔ یہ کہانی پاکستان میں معاشی انصاف کے خواب کو بار بار توڑنے والی قوتوں کا
ایک شاخسانہ ہے مذہب، سرمایہ دار اور بین الاقوامی مفادات کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کہ مجھے تو قحط الرجال نظر آ رہا ہے۔ بھٹو ایک ہی تھا جو چلا گیا۔ پاکستان کی میں 90 نہیں 98% عوام کا کوئی نمائندہ جماعت پاکستان میں نہیں ہے، اور بڑی جماعتیں ساری دلال ہیں، کمپرومائزڈ ہیں اس سسٹم کے ساتھ، سرمایہ داروں کے دلال ہیں، لوٹ مار کرنے والے کے دلال ہیں، اسٹیٹ مافیا کے ریل اسٹیٹ مافیا کے دلال ہیں، اور عوام کا صحیح نمائندہ کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ تو عوام کو میں اس وقت کوئی لیڈرشپ مجھے خاص نظر بھی نہیں آ رہی۔ آج بھی اگر عوام کو آگے بڑھنا ہے اور اس شیکلز کو توڑنا ہے، ان زنجیروں کو توڑنا ہے، تو اسلامک سوشلزم ہی واحد راستہ ہے۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام۔